السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت کا واقعہ ہے جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، رات کی عبادت کر رہے تھے۔ فرض نماز تو پڑھتے تھے اس زمانے کے لوگ، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن رات کی عبادت کرنا ہے بہت تو ہی آپ ولی اللہ کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ تو رات کی نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، تو آپ کا جو خیمہ تھا وہ چمک رہا تھا نور سے۔ تو اتنے میں ایک آواز آئی، اوپر سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی جو چیز ہم نے تجھ پر امت مسلمان پر حرام کی، تجھ پہ ہم نے وہ چیز حلال کر دی۔ تو مطلب ہر چیز آ گئی اس میں، تو ہر چیز جو چیز حرام ہے مسلمان پر اور اسلام میں، وہ چیز حلال کر دی مجھ پر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایک دم کنفیوز ہو گئے، پریشان ہو گئے، پوچھے کہ کیا تو اللہ ہے؟ وہ آواز آئی، وہ آواز سے پوچھے کہ کیا آپ اللہ ہے؟ تو آواز نہیں دیا ہے، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو بس پناہ مانگی آپ نے اللہ سے، اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمات پڑھ کر۔ تو شیطان بھاگ گیا، دور بھاگ گیا۔ یہ پہلا حملہ تھا، اور دوسرا حملہ پھر کیا اس نے یہ کہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو آپ کی حکمت ماشاءاللہ تھی، بہت زبردست تھی، بہت اچھی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ اگر علم مجھے بچاتا تو علم تو تیرے پاس بھی تھا، کیا تجھے تیرے علم نے بچایا؟ نہیں، تو مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، تو آج شیطان ہے، تیرے پاس تو زیادہ علم ہے، مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن تو جہنمی ہے، تجھے تیرے علم نے نہیں بچایا، تو مجھے میرے علم نے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ اس کے بعد جب ان کے جو مرید تھے، ان کے جو شاگرد تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، پوچھے کہ آپ نے اسے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے دو غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کہ اس نے جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب نہیں دے سکتے، کوئی پوچھے شیطان سے، اگر آپ پوچھیں گے کیا تو اللہ ہے، تو جواب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور تو یہ سوال کیا میں نے اسے، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ دوسری بات غلطی اس نے یہ کی ہے کہ شریعت بدل رہا تھا وہ۔ اگر شریعت بدلنی ہوتی، شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب شریعت کیسے بدلے گی؟ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، وہ حرام ہے حرام ہے، تو یہ تو شریعت بدلنے والی بات ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ شریعت پہ چلیں گے تبھی آپ ولی اللہ کہلائیں گے، اور شریعت کو چھوڑ کے آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ تو اس حساب سے میں نے اسے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر دیکھیں گے آپ، کئی ایسے صوفیہ کرام ہیں جن پر اس طرح کے حملے شیطان نے کیے، اور کئی لوگ مرتد ہو گئے، کوئی کافر بن گئے، بس شکنجے میں آ گئے اس کے حملوں کے۔ مثلاً قادیانی فرقہ ہے، دیکھیے آپ، تباہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور عالم تھے محمد جون پوری نام کے، مہدی فرقے کے، ان کا بھی یہی کہانی ہے، وہ بھی جب جنگل میں بس تنگ آ کے اس شہر سے چلے گئے تھے جنگل میں، اور عبادت کر رہے، تو انہیں بھی ایسی آواز آئی کہ بھائی تو مہدی ہے، جا کے شہر میں تبلیغ کر لوگوں کو۔ تو وہ آئے اور مہدی فرقہ کھول لیا اپنا۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی دیکھیں گے اگر آپ، تو ایسے لوگ ہیں جو آج بھی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، بس مگر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دم کراتے ہیں ان کے پاس، اور وہ کیا بولے تو بس ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ 24 گھنٹے ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، تو اگر کوئی بندہ ہر سیکنڈ یاد کر رہا ہے تو اس کو نماز کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کے ساری کی ساری باتیں خلاف، جبکہ شریعت پہ چل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولی اللہ بن گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ شریعت پہ چل کر اتنے بڑے، اتنے عزتدار، اتنے قابل تقوی والے لوگ بنے تھے۔ اور نعوذ باللہ آج کے زمانے میں ہم لوگ آپ دیکھیں گے، کچھ پاکستان کے کچھ ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا میں، کچھ صاحب ایک دم ننگے بیٹھے ہوئے ہیں پورے، اور وہ صرف عورتوں کو ہی دیکھتے ہیں، تبرک دیتے ہیں، ننگے پورے ایک دم، شرمگاہ دکھ رہی ہے، سب پیر ایسے بیٹھے ہیں، سب دکھ رہا ہے پورا، اور عورتیں جا کے دوپٹہ اڑ کے جا کر عورتیں ان سے جو ہے نا تبرک لے رہی ہے، اور نعوذ باللہ، اللہ عالم۔ اور
شریعت کے خلاف ہے. آپ کپڑے پہننا ہے مرد کو، ستر تو چھپانا ہے نا آپ کو. تو یہ کیسا ولی اللہ بن گیا؟ کیسا ولی اللہ ہے یہ جو ننگا بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ رہا ہے؟ اور کچھ ہے جو ناچ رہے ہیں، داڑھی چھوڑ کر ناچ رہے ہیں اور عورتوں سے گلے مل رہے ہیں. اتنا گھنونا کلپ تھا وہ تو کہ بس کچھ منٹ کے لیے عورت کو جو ہے نا اپنے جسم سے لگا لے گئے، بس گلے لگا لیا وہ شخص. اور اس کے سامنے اس کے بھائی ہے، باپ ہے، بیٹے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اس کی مدد کر رہا ہے. اور الگ دکھ رہا ہے کہ دونوں میں جو ہے نا نفسانی خواہشات بڑھ رہے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. تو آپ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم جو ہے نا ہمارا دل صاف ہے. ایسے کیسے صاف ہے؟ اس طرح کی حرکتیں شریعت میں الاؤ نہیں ہے. جوان ہونے کے بعد جو ہے نا بچوں کو بھی جو ہے نا آپ کو دور رکھنا ہے، اپنی بچوں کو بھی دور رکھنا ہے، بچوں کو ٹچ نہیں کرنا. یہ تو غیر عورت ہے یا غیر مرد ہے. ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اتنے ہیں. ہر چیز آپ دیکھیے، آپ انڈیا میں کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مطلب بہت پہنچے ہوئے کہتے ہیں اور مگر نماز نہیں پڑھتے. نعوذ باللہ. مسجد کے بازو تھے ایک صاحب اور دم کرتے تھے پیٹ دبا کے بچوں کا. لیکن بچپن میں جاتا تھا میں اس وقت، تو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا میں ان کو زندگی بھر. پتہ نہیں اللہ میاں ان کو زندہ بھی ہے یا انتقال ہو چکا. بس اس طرح کی باتیں کر کے ان پڑھ جو ہماری الٹریٹ قوم ہے، جو ان پڑھ گنوار قوم ہے، ان کو جو ہے نا بس لوٹتے ہیں اور اسلام کا پورا نسل تباہ کر دے رہے ہیں مسلمانوں کی. مسلمان کہیں کا نہیں رہا ان لوگوں کی باتوں میں آ کر، ان لوگوں سے ڈر کر. تو اللہ ہمیں بچا کے رکھے ان چیزوں سے. اور جیسا کہ اسلام کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے سند کے حساب سے، حدیثوں کے لحاظ سے. جیسے حدیث سب دیکھتے ہیں پوری کنیکٹڈ ہے، پورا یہاں سے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری حدیثیں جو ہے نا کنیکٹڈ ہے سند کے ساتھ. تو اس ذریعے سے اسلام کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. لیکن کئی لوگ ہیں جو مطلب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نام لے کر اور ان سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام لے کر جھوٹ موٹ جو ہے نا گڑھتے ہیں. اور کئی چیزیں ہیں جو مطلب سمجھ کے باہر رہتی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے ان تمام فتنوں سے. یہاں تک کہ میرے بھی فتنے سے، اگر میرے میں فتنہ ہے تو میری فتنے سے اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.